ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دستور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئی. اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی. اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا، کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا. دوسری غلطی اور یہ ہے اصل. میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فریقوں کو جھکا دیا گیا تھا. انسانی جذبہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ای ہما آوردہ تس. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی. آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کہاں تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے؟ یہ تو پہلا قدم ہے عالم اسلام. کہاں سے کہا جائے گا یہ؟ ہم نے دونوں کی نفی کی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم. کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ 100 غلطیوں کی غلطی ہے. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہے، کودل تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں نیت کا معاملہ اللہ جانتا، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ملتا. وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بنا کا نام؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قضا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے. جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو تو نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں
جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی، انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جائے. یہ انکہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم، پرنسپل، اصول کیا ہے، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن، کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرینچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے تسلیم کریں گے. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم. ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ 1949 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں. اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد. اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس میں 2 اعتراضات ہوئے. ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی. باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی مسئلہ نہیں. لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف. دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنا. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ہوگا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم ہوئی. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی. اس میں پیریٹی کی گئی، دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہو گئے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائیں گے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے. اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا سغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن نہیں سکتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے. 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے. اسی طرح ہندو بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ. تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے. یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں ہے.
چھب